اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو، آج کل جس نوجوان کو بھی دیکھو ڈگریاں ہاتھ میں تھمائے نوکری کے لیے در در کی ٹھوکریں کھا رہا ہے۔ نہ جانے کتنے نوجوان نوکری نہ ملنے پر احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں اور گھریلو حالات سے تنگ آ کر یا تو خودکشی کر لیتے ہیں یا غلط راستے پر چل پڑتے ہیں۔ دوسری طرف آپ ہمارے تعلیمی نظام اور ہمارے بچوں کا حال ملاحظہ کریں۔ آپ دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیں، بی اے، بی کام، ایم کام، بی اے، ایم بی اے، انجینئرنگ کے سینکڑوں شعبہ جات میں بے تحاشا ڈگریاں اور اس کے علاوہ 4 سال تک کلاس رومز میں جی پی کے لیے خوار ہوتے لڑکے لڑکیاں کون سا تیر مار رہے ہیں۔ آپ یقین کریں، ہم صرف دھرتی پر ڈگری شدہ انسانوں کے بوجھ میں اضافہ کر رہے ہیں۔ یہ تمام ڈگری شدہ نوجوان ملک کو 1 روپے تک کی پروڈکٹ دینے کے قابل نہیں ہیں۔ ان کی ساری تگ و دو اور ڈگری کا حاصل محض ایک معصوم سی نوکری ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اگر ہم مزید دیکھیں، یہ کمپنی ہیں ٹویوٹا ہو گئی، ہینو، سوزوکی، مزدا اور یاما جیسی برانڈڈ جو کمپنی ہیں جاپان کی ہیں، جبکہ شیورلیٹ، ہونڈائی اور ڈیوو جنوبی کوریا بناتا ہے۔ آپ اندازہ کریں اس کے بعد دنیا میں آٹو موبائلز رہ کیا جاتی ہیں۔ آئی ٹی اور الیکٹرانکس مارکیٹ کا حال یہ ہے کہ سونی سے لے کر کینن کیمرے تک سب کچھ جاپان کے پاس آتا ہے۔ ایل جی اور سیمسنگ جنوبی کوریا سپلائی کرتا ہے۔ 2014 میں آپ دیکھیں سیمسنگ کا ریونیو $305 بلین تھا۔ اسی طریقے سے لیپ ٹاپ تائیوان بنا کر بھیجتا ہے، جبکہ ویتنام جیسا ملک بھی ویتنام ہیلی کاپٹر کارپوریشن کے نام سے اپنے ہیلی کاپٹر اور جہاز بنا رہا ہے۔ محض ہوا اور دھوپ اور پانی رکھنے والا سنگاپور ساری دنیا کی آنکھوں کو خیرہ کر رہا ہے، اور کیلیفورنیا میں تعمیر ہونے والا ہسپتال چین سے اپنے آلات منگوا رہا ہے۔ اور ہماری حالت دیکھیں، خدا کو یاد کرنے کے لیے تسبیح اور جائے نماز تک ہم خدا کو نہ ماننے والوں سے خریدنے پر مجبور ہیں۔ دنیا کے تعلیمی نظاموں میں پہلے نمبر پر فن لینڈ، دوسرے نمبر پر جاپان اور تیسرے نمبر پر جنوبی کوریا ہے۔ انہوں نے اپنی نئی نسل کو ڈگریوں کے پیچھے بھگانے کی بجائے انہیں ٹیکنیکل کرنا شروع کر دیا ہے۔ آپ کو سب سے زیادہ ایلیمنٹری اسکولز انہی ممالک میں نظر آئیں گے۔ وہ اپنے بچوں کا وقت کلاس رومز میں بورڈ کے سامنے ضائع کرنے کی بجائے حقائق کی دنیا میں لے جاتے ہیں۔ ایک بہت بڑا ووکیشنل انسٹیٹیوٹ اس وقت سنگاپور میں ہے۔ وہاں بچوں کا صرف 20% وقت کلاس رومز میں گزرتا ہے، باقی 80% وقت بچے اپنے اپنے شعبوں میں گزارتے ہیں، جیسے کہ آٹو موبائلز اور آئی ٹی کی چیزوں سے کھیلتے گزارتے ہیں۔ ہم اس قدر ویژنری ہیں کہ ہم لیپ ٹاپ اسکیم پر ہر سال 200 ارب روپے خرچ کر رہے ہیں، لیکن لیپ ٹاپ کی انڈسٹری لگانے کو تیار نہیں ہیں۔ آپ ہمارے ویژنری پن کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ پوری قوم سی پیک کے انتظار میں صرف اس لیے ہے کہ ہمیں چائنا سے گوادر تک 2000 کلومیٹر کے راستے میں ڈھابے، ہوٹل اور پنکچر کی دکانیں کھولنے کو مل جائیں گی، اور ہم ٹول ٹیکس لے کر بل گیٹس بن جائیں گے۔ اوپر سے لے کر نیچے تک کوئی بھی ٹیکنالوجی ٹرانسفر کروانے میں دلچسپی نہیں رکھتا۔ آپ فلپائن کی مثال لے لیں۔ فلپائن نے پورے ملک میں ہوٹل مینجمنٹ اینڈ ہاسپٹیلٹی کے شعبہ کو ترقی دے دی ہے، اپنے نوجوانوں کو ڈپلومہ کورسز کروائے ہیں، اور دنیا بھر میں اس وقت سب سے زیادہ ڈیمانڈ فلپائن کے سیلز مینز، گارلز، ویٹرز اور ویٹریسز کی ہے۔ حتیٰ کہ ہمارا دشمن بھارت تک ان تمام شعبوں میں بہت آگے جا چکا ہے۔ آئی ٹی انڈسٹری میں سب سے زیادہ نوجوان ساری دنیا میں بھارت سے جاتے ہیں، جبکہ آپ کو دنیا کے تقریباً ہر ملک میں بڑی تعداد میں بھارتی لڑکے لڑکیاں سیلز مینز، گارلز، ویٹرز اور ویٹریسز نظر آتے ہیں۔ پروفیشنل ہونے کی وجہ سے ان کی تنخواہیں بھی پاکستانیوں کے مقابلے میں 10 گنا زیادہ ہوتی ہیں۔ چینی کہاوت ہے کہ اگر تم کسی کی مدد کرنا چاہتے ہو تو اس کو مچھلی دینے کی بجائے مچھلی پکڑنا سکھا دو۔ چینیوں کو یہ بات سمجھ آ گئی ہے، کاش ہمیں بھی سمجھ آ جائے۔ خدارا اب جاگ جائیں، ملک کی صحیح معنوں میں تعمیری ترقی میں اپنا حصہ ڈالیں، نوجوانوں کو ہنرمند بنائیں تاکہ کوئی بھوک اور احساس کمتری کی وجہ سے نہ اپنی جان لے نہ کسی دوسرے کی، اور ملک سے جرائم کا خاتمہ ممکن ہو، اور ایک پاکیزہ اور فلاحی معاشرہ قائم ہو۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔